قرآن عظیم الشان 18واں پارہ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے۔ اجتماعی طور پر غور اور فکر کرتے ہیں، جیسے کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے مومنون، مومن کی جمع مومنون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے یا مومنین کے اجتماعی کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مومن کیا کرے گا، کون ہے اللہ کے دربار میں مومن، اور بہترین مومن کون ہے۔ مومن کے اعمال جو ظاہری طور پہ آپ کو محسوس ہوں گے، آپ دیکھیں گے، وہ کون سے ہوں گے۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کسی انسان کا تجزیہ نہیں ہے، کسی انسان کا کسی انسان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرنی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اعمال جو بھی فرد کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور جو ان ظاہری اعمال سے غافل ہے، دور ہے، اس میں اس کو لگاؤ نہیں ہے، ان اعمال سے محبت نہیں ہے، زندگی کا یہ معمول نہیں بنانا چاہ رہا، تو فرمایا وہ ناکام مومن ہے، وہ کامیابی نہیں پا سکتا۔ یعنی مومن دو طریقے سے ہے، ایک وہ مومن جو کامیاب ہے، ایک وہ جو مومن ہے لیکن کامیاب نہیں، ناکام قسم کا مومن ہے۔ یعنی ایک مومن ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہے، اور ایک وہ مومن ہے جو ایمان تو لا چکا ہے لیکن وہ رسمی مسلمان ہے، رسمی مسلمان ہے۔ اللہ یہ تقسیم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رسمی مسلمانوں کے مقابلے میں باعمل مسلمان جو ہے وہی اللہ کو درکار ہے، اور اس کے کردار سے آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ظاہر نظر آئیں گی، واضح ہوں گی۔ پھر اللہ انہی لوگوں کو آگے ان کے بارے میں بیان فرمائے گا کہ دو قسم کے یہ لوگ ہیں، ایک رسمی مومن اور ایک عملی مومن، ایک صاحب کردار لوگ اور دوسرا وہ طبقہ جو کردار اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ ان پہلے والے مسلمانوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ خطاب فرماتا ہے کہ عباد الرحمن، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں، ان کی زندگی، ان کے قول، ان کے فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین وہ آپ کو ظاہر نظر آئے گا۔ اللہ کا دین ان کا کردار بدل دے گا، اللہ کا دین ان کو پوری دنیا کے انسانوں سے ایک انفرادی اور منفرد حیثیت دے گا، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو لوگ شیطان کے بندے ہیں اس کے مقابلے میں، یا وہ مسلمان ہیں جو رسمی مسلمان ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو فرمائے کہ یہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی یہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی، کامیابی پائی ان لوگوں نے جو مومن ہوئے، مسلم نہیں ہوئے بھی، جو مومن ہوئے، جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو دل سے قبول کیا۔ اسلام تو پھر ظاہری طور پہ آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا کہ اس کے اثرات جب معاشرے پہ ایمان کے مرتب ہوں گے تو آپ مسلم بنیں گے۔ ایمان لازمی ہے، وہ خفیہ معاہدہ یا ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، اب اس کے اثرات جب باہر آئیں گے تو پھر اسلام کی شکل میں آئیں گے۔ پہلے اندر مومن تو ہم بنے۔ فرمایا کہ فلاح پائی، کامیابی پائی ان لوگوں نے جو صاحب ایمان ہوئے، جو مومن بنے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تجزیہ پھر مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومنوں نے تو فلاح پائی، مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی، مومن کامیاب کامران لوگ ہیں۔ اب ہم ہر جز پہ غور کریں گے۔ اخلاقی طور پہ ہم کامیاب ہیں، ایمانی طور پہ ہم کامیاب ہیں، معاشی طور پہ ہم کامیاب ہیں، معاشرتی طور پہ ہم کامیاب ہیں۔ زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہاں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے؟ اگر ایمان کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں لیکن اخلاقیات کا، معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی تصور ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر ہم خوار ہوتے جائیں گے، خوار ہوتے جائیں گے۔ ہم مومن تو ہوں گے لیکن رسمی مومن ہوں گے، ہمارے پاس کردار نہیں ہوگا،
ایمان جو ایگریمنٹ اللہ سے ہمارا دل کر چکا ہے، وہ دل کا جو معاہدہ ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ ظاہر ہم نہ مسلم نظر آئیں گے نہ غیر مسلم نظر آئیں گے۔ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری کیفیت یہی ہوگی، اسرائیلی دانشور سے، یہودی دانشور سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں ظلم ہے، کہیں بھوک ہے، افلاس ہے، اور یہ سب تمہارے ہاتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بڑا افسوسناک جواب دیا کہ بھائی ان لوگوں کی موت پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے اور دکھ ہونا چاہیے جن کی موت سے دنیا کو نقصان تو ہو۔ ان لوگوں کی زندہ رہنے یا مرنے پہ آپ کو تکلیف ہی کیا ہے جن کی زندگی اور موت سے انسانیت کو، اس دنیا کو کوئی نفع یا نقصان ہی نہ ہو؟ زندگی کا مقصد کیا ہے مسلمان کا؟ بقول اس یہودی دانشور کے کہ مسلمان کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی زمین پہ بوجھ ہے، کھا لیا، پی لیا، مار لیا، چوری کر لی، جھوٹ بول لیا، زنا کر لیا، نشہ کر لیا، جوا کھیل لیا، جو کام سامنے آتے رہے۔ اندر کا مومن تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں رذائل اخلاق ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے، یہ رذائل اخلاق ہیں، یہ مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے اس طرح سے کہ مومن جھوٹ بولے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ مومن اور پھر اس خواری اور ذلت، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مومن نے فلاح پائی ایمان لاتے ہی۔ وہ خفیہ ایگریمنٹ جو دل کا اللہ کے ساتھ ہوا، تو یہ ایگریمنٹ ہوتے ہی مومن کامیاب ہو گیا، کامیابی اس کو نصیب ہو گئی۔ دنیا کے تمام خلاف فطرت کاموں سے مومن ہٹ گیا، جتنے بھی خلاف فطرت ہیں۔ آپ چوری دیکھ لیں، آپ زنا دیکھ لیں، آپ جوا دیکھ لیں، آپ قتل دیکھ لیں، آپ گالی دیکھ لیں، آپ حسد دیکھ لیں، آپ غیبت دیکھ لیں، جتنے بھی یہ خلاف فطرت چیزیں ہیں، کسی بھی ذی شعور انسان کی فطرت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ جھوٹ بولے، وہ غیبت کرے، وہ چغلی کرے، وہ کسی کا مال چوری کرے، یا وہ کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے۔ فرمایا کہ مومن کامیاب ہے، مومن نے کامیاب پائی، مومن کو کامیابی ملی ایمان لانے کے بعد۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کامیاب کون سا مومن ہے؟ کامیاب وہ مومن ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی نشانی اس کامیاب مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضری دے گا۔ اب مالک کائنات سے اب وہ اس کے دربار میں جا رہے ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ نے سورہ نماز آپ شروع کرتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے دور رہنے کی آپ کو دعا سکھلا دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی فضیلت آپ نے بیان کری، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ کبریائی اور شیطان سے دوری کے الفاظ پڑھنے کے بعد ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے، وہ سورہ فاتح کی شکل میں، جنہیں تمام مفسرین نے ایک درخواست والی دعا کہی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے درخواست ہے، اس لیے کہ ہر آدمی وہ اتنے بڑے مرتبے کے بادشاہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اپنے سے سینئر کے ساتھ، اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کرنے کے، اس سے ملنے کے، جلنے کے کوئی روایات اور تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی وزیر سے ملنے کے، کسی بادشاہ سے ملنے کے، کسی دوسرے منصب کے پر فائز شخص سے، فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، اس میں آپ ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں، گمراہی سے دور رہنے کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے مالک ہونے کی، رازق ہونے کی، اور ان تمام چیزوں کی دعا اس مختصر سی صورت میں آپ پیش کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ درخواست دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر بات پہ اس قابل ہیں کہ ہم ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ ہماری زندگی ناشکریوں کا مجموعہ ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ ہر انسان یہی کہہ رہا ہے، ہر مومن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی لکھپتی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے ہی کیا، مالدار یا اللہ کی نعمت تو ان کروڑپتیوں کے پاس ہے۔
کروڑ پتی جو ہیں وہ ارب پتیوں کے